رمضان 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فمن شہد منکم الشہر فلیصم، صدق اللہ العظیم۔ محترم و محتشم ناظرین و سامعین، رمضان المبارک آ چکا ہے، اور رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر روزے کو فرض کیا ہے۔ مہینے بھر کے روزے رکھنا ہر ایمان والے پر فرض اور ضروری ہے، اور یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ اسلام کا فاؤنڈیشن جن 5 پلروں پر ہے، اسلام کی بنیاد جن 5 ستونوں پر ہے، اس میں سے ایک روزہ ہے۔ تو روزہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ کسی مسلمان کے لیے بلا کسی عذر کے رمضان المبارک کے روزے کو چھوڑ دینا جائز اور درست نہیں ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک اور عنوان یہ ہے کہ کن لوگوں کے لیے شرعی اعتبار سے رمضان المبارک کا روزہ چھوڑنے کی گنجائش اور اجازت ہے۔ وہ کون لوگ ہیں کہ شرعی اعتبار سے اگر وہ رمضان المبارک کا روزہ نہیں رکھیں گے تو انشاءاللہ وہ گنہگار نہیں ہوں گے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روزہ ان سے معاف ہو گیا، بلکہ بعد میں جب وہ پرابلمز، وہ اعذار، وہ عذر ختم ہو جائے تو اس کے بعد ان کو ان روزوں کی قضا کرنی ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مریض یعنی بیمار اور مسافر کے بارے میں اجازت دی ہے کہ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ بیمار اور مسافر رمضان المبارک میں روزہ نہ رکھیں تو ان کے لیے گنجائش اور اجازت ہے، اگرچہ اس میں تفصیلات ہیں، لیکن بتایا کہ بعد میں وہ قضا کریں گے۔ تو بہرحال آج کی اس مبارک مجلس میں ہم وہ لسٹ اور فہرست بتانے جا رہے ہیں، عمومی طور پر، جنرلی طور پر ان لوگوں کے لیے روزہ نہ رکھنے کی گنجائش اور اجازت ہے، بعد میں وہ اس کی قضا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر مرض یعنی بیماری۔ اب اس بیماری میں 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس وقت بیماری ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، بیماری نہیں ہے لیکن یا نارملی ہے، لیکن ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ اگر روزہ رکھیں گے تو یہ بیماری بہت بڑھ جائے گی، خطرہ بہت بڑھ جائے گا۔ تو بیماری ہو یا بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، اس صورت میں روزہ نہ رکھنے کی گنجائش اور اجازت ہے۔ لیکن بیماری، سر درد، کان درد، بال درد، چشمہ درد، ایسی معمولی بیماری کا بہانہ بنا کر ہم روزہ چھوڑ نہیں سکتے۔ ماہر ڈاکٹر، اسپیشل ڈاکٹر نے یہ کہا ہو کہ اب روزہ آپ کے لیے ہانی کارک ہے، مضر صحت ہے، سخت آپ کی طبیعت کو نقصان دے سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس ڈاکٹر کے مشورے کے بعد اب روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے، بعد میں جب صحت مل جائے تو اس کی قضا کر لے۔ تو پہلی بات بیماری کی وجہ سے۔ دوسری بات حاملہ عورت، پریگننٹ عورت، کہ ڈاکٹر نے ان کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گی تو اس زچہ کو، اس عورت کو یا اس کے بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، خطرناک حالت ہو سکتی ہے۔ اگر ڈاکٹر نے، ماہر ڈاکٹر نے منع کر دیا ہو کہ آپ کے لیے روزہ رکھنا مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے، نقصان دہ ہو سکتا ہے، تو پریگننٹ عورت کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی گنجائش اور اجازت ہے۔ لیکن عورت مضبوط ہے، وہ رکھ سکتی ہے، ابھی مہینے زیادہ نہیں ہوئے ہیں اور وہ طاقتور ہے، تو ایسی صورت میں یا اس کو ڈاکٹر نے اجازت دے رکھی ہے تو پھر وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتی ہے۔ نمبر 3، تیسری بات مرضعہ، یعنی وہ عورت جس کو بچہ ہو چکا ہے، اب اس کو بچے کو دودھ پلانا ہے، اگر وہ روزہ رکھے گی تو روزے کی وجہ سے اس کا دودھ خشک ہو سکتا ہے،
सूख सकता है, जिसकी वजह से बच्चे को दूध पीने में प्रॉब्लम और परेशानी आ सकती है, तो ऐसी औरत के लिए, दूध पिलाने वाली औरत के लिए ऐसे प्रॉब्लम और मजबूरी के मौके पर रमजानुल मुबारक का रोजा छोड़ने की गुंजाइश और इजाजत है। नंबर 4, वो औरतें जो हैज और निफास में, उनके लिए रोजा रखना हराम है। वो उस नापाकी की हालत में रोजा नहीं रख सकती है। हैज यानी एमसी जो हर महीने औरतों की रूटीन में आता है, और निफास जो बच्चे की विलादत और पैदाइश और जन्म के बाद जो खून आता है, तो इस हैज और निफास की हालत में रोजा औरतों को नहीं रखना है, बाद में उसकी कज़ा करनी है। और औरतों के हैज के ताल्लुक से रोजे के मसाइल, इस पर हमारा मुस्तकिल वीडियो मौजूद है, तफसीली वीडियो मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। इसी तरह 5वें नंबर पर शेख फानी, जिसको बोल सकते हैं खुसट बुढ़ा, यानी जो उम्र के आखिरी मरहले पर पहुंच चुके हो और पार्ट्स ऑफ बॉडी इंतहाई कमजोर हो चुके हो और पांव जो है कब्र में लटक चुका हो, अब उनके लिए रोजा रखना पॉसिबल नहीं रहा है, तो ऐसे शेख फानी के लिए रोजा न रखने की गुंजाइश और इजाजत है। और अगर बाई चांस अल्लाह बाद में सेहत बहाल कर दे तो उनको भी कज़ा करनी पड़ेगी, वरना फिर उनके रोजे का जो भी फिदिया वगैरह है वसीयत की शक्ल में, जो एक दूसरा मसला है। तो बहरहाल शेख फानी जो उम्र के आखिरी स्टेज को पहुंच चुके हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी काम नहीं कर रहे हैं, जवाब दे चुके हैं, उनके लिए भी रोजा न रखने की गुंजाइश और इजाजत है। इसी तरह नंबर 6, जुनून, यानी जो मजनून हो चुका हो, पागल हो चुका हो, जिसका दिमाग ही काम न कर रहा हो, तो न उसको नमाज पता है न रोजा पता है, तो ऐसे शख्स से भी जो है रोजा साकित है, वो अभी न रखे। जब उसका पागलपन दूर हो जाए, जुनून से उसको इफाका हो जाए, तो उन रोजों की वो कज़ा करेगा। नंबर 7, बेहोशी, कोई मुसलसल बेहोश चल रहा है, तो अब वो रोजा कैसे रखेगा? तो उसके लिए भी इस वक्त रोजा न रखने की गुंजाइश है, वो बीमार की कैटेगरी में आ जाएगा, बाद में जो है उसको उस रोजे की कज़ा करनी होगी। इसी तरह नंबर 8, इकराह, जबरदस्ती, यानी किसी मुसलमान पर कोई गन पॉइंट पर ये कह रहा है कि तुमको खाना पड़ेगा वरना उड़ा देंगे, रोजा तोड़ना पड़ेगा, तो ऐसे इकरा और मजबूरी के मौके पर, जान जाने का खतरा है, ऐसी जबरदस्ती के मौके पर, या यह है कि आपका ये खतरनाक नुकसान कर देंगे अगर आपने रोजा नहीं तोड़ा, तो ऐसी मजबूरी और इकराह के मौके पर भी रोजा तोड़ देने की गुंजाइश और इजाजत है। इसी तरह नंबर 9, मुसाफिर शरई, जो सफर शरई कर रहा हो, इस पर हम इंशाअल्लाह तफसीली वीडियो बनाएंगे कि जिसका 77 किलोमीटर सफर शरई का इरादा हो, तो ऐसे शख्स के लिए भी रोजा न रखने की गुंजाइश और इजाजत है। इसका तस्किरा तो कुरान मजीद में है, लेकिन वो सफर शरई होना चाहिए, जिसका किलोमीटर तकरीबन 77 किलोमीटर जिक्र किया जाता है। 10वीं चीज कि किसी ने रोजा रखा है, लेकिन वो भूख और प्यास से इतना बेताब हो चुका है, बेकरार हो चुका है कि हालत दीगरगू हो चुकी है, सिचुएशन और कंडीशन ये समझ में आ रही है कि अगर इसको थोड़ी देर में कुछ खाना पीना नहीं दिया गया तो ये टपक जाएगा, इन्ना लिल्लाह इसका हो जाएगा, इसकी जान जा सकती है, ऐसा खतरा लग रहा हो, तो ऐसे बेताब शख्स के लिए भी रोजा तोड़ देना, खा लेना, ये गुनहगार नहीं होगा, इसके लिए जायज और इजाजत है, गुंजाइश है। तो ये एक जनरली जो लिस्ट है 10 लोगों की, तिल्का अशरतुन कामिला, ये 10 लोगों के लिए रोजा न रखने की गुंजाइश और इजाजत है, वरना हर बालिग मर्द और औरत पर जो इन उज़रों में, इन प्रॉब्लम्स में नहीं है, उनके लिए हर हालत में रमजान मुबारक का रोजा बहैसियत मुसलमान, इस्लाम का बुनियादी रुकन समझकर उसको ज़ौक़ और शौक के साथ रखने की जरूरत है। यहीं से पता चल गया कि मामूली प्रॉब्लम्स और उज़्रों की वजह से रोजा छोड़ने की इजाजत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स रोजा इसलिए नहीं रखते कि कल हमारा एग्जाम है, कल पेपर है, ये 10 लोगों में उनका नाम नहीं आया है,
تو امتحان اور ایگزام کے پیپر کی وجہ سے بالغ بچوں کے لیے، جو بالغ ہو چکے ہیں، ان کے لیے روزہ افطار کر لینا، روزہ نہ رکھنا، اس کی کوئی گنجائش نہیں، ان کو بھی روزہ رکھنا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ صرف اس لیے روزہ نہیں رکھتے ہیں کہ بھائی ہمیں بیڑی پینا ہے، یہ کوئی عذر ہوا کہ جس کی وجہ سے روزہ نہ رکھیں۔ شوگر ہے تو پھر ڈاکٹر سے اس کے بارے میں معلوم کریں، اوپر کی تفصیل کے مطابق فیصلہ کریں۔ تو بہرحال ہر مسلمان عاقل بالغ پر یہ جو شرائط ذکر کیے گئے، یہ جو لسٹ ذکر کی گئی، ان کے علاوہ ہر بالغ مسلمان پر، مرد اور عورت پر روزہ رکھنا فرض اور ضروری ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس کو بوجھ نہ سمجھیں، ذوق اور شوق کے ساتھ رکھیں، فضیلت کو دھیان میں رکھ کر رکھیں۔ من صام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے روزے کی کیا فضیلت بتائی؟ ایمان کی حالت میں ثواب کی امید پر مجھے کیا ملے گا، اس یقین کے ساتھ جو روزہ رکھے گا، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے سب گناہ، صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ ایک فضیلت یہ بتائی کہ باب الریان جو جنت کا دروازہ ہے، اس میں سے صرف روزے دار جائیں گے، لا يدخلہ الا الصائمون، اس میں سے صرف روزے دار جائیں گے۔ اسی طرح ایک فضیلت یہ بتائی، اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بتایا، اللہ تعالیٰ فرماتے روزے کا ثواب میں خود بنفس نفیس دوں گا۔ اللہ تعالیٰ جب دیں گے تو اپنی شان کے مطابق دیں گے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کو بوجھ نہ سمجھیں، ذوق اور شوق اور کیفیت کے ساتھ اس روزہ رکھنے کا ہم اہتمام کریں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے، ماہ مبارک کی برکات سے اللہ تعالی ہم سب کو مستفید فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔